کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد خدا کے ذکر کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ہونی چاہیے, تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے. بلکہ بزرگوں نے ایک شیڈول پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے, روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں. نمبر 1, ہمیشہ باوضو رہو. نمبر 2, نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. نماز فرض ہے, نماز اہم العبادات ہے, نماز افضل العبادات ہے. قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی, کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی, کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے. جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ, ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ, عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ, مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ, عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے, وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں سراج العوارف کے اندر. دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں. اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں. یہ وہ عمل ہے فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے, روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے, شرح صدر نصیب ہوتا ہے, دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے. جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. اسی پہ بس نہیں بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی. اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے. استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ, درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا, پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, دوسری بات اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا, تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے, لازمی ہے. کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو. آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا ظاہری ذکر, اذکار, نماز, وضو اور تلاوت قرآن مقدس. لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو روحانیت کا تصور عطا فرمایا ہے, یہ جو حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے تھے تو مردے زندے ہو جاتے تھے, یہ روحانی طاقت کی برکت ہے. اسی طرح سے حضرت محبوب الہی نے کسی کے سر پہ چادر ڈال کر یہ کہلوا لیا نمی دانم چے منزل بود شب جائیں کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائیں کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائیں کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. یہ روحانی طاقت تھی. جسم پہ محنت کرنے والوں اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں جسم جانے سے تھار تھراتا ہے, روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے, اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے. اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے, حضور کی روحانیت کیا ہے. پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں
لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر، توجہ، لوگوں کی روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا. یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی ہے. اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے، روح سے نہیں آتی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی. میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا سا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے اب بتاؤ، جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے. حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں، ان کی شان لطافت. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر. روحانیت کی طرف آئیے. جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے. روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت نہیں. روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں چاہیے. اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درسگاہ کی بات کیوں کی جاتی ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے. خبر اور مبتدا، یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. یہی ہے راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے، جس کے متعلق خبر دی جا رہی وہ مبتدا. ایسی بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے، اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتا چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے ایسے ہے نا؟ تو اس سے خبر پتا نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی خبر کو بھی پتا نہ چلے کہ احمد رضا
کدھر ہے؟ اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو بھی تو یاد رکھیے، عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے ہیں. 80 سال میں، 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے